الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. ازواج مطہرات میں دو کے لیے فرمایا گیا کہ تم دونوں اگر توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، فقط صغت قلوبکما، اس لیے کہ تمہارے دل ہٹ چکے تھے. صغت کے معنی عربی کے اندر دوسرا لفظ عربی کا ہے زاغت مالت، کسی جگہ سے دوسری طرف کو متوجہ ہو جانا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا. تو جو تمہارے لیے اور تمہارے دلوں کے لیے جو مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ترین پیروی، ہر حالت میں ان کے ساتھ راضی رہنا، اس سے تمہارے دل ہٹ گئے. تو اس لیے اللہ کی طرف توبہ کر لو، اللہ متوجہ ہو جاؤ. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم نے جتھے بندی کر لی، جتھے بندی جانتے ہیں، گروپ بندی، اگر تم نے اللہ یعنی رسول کے مقابلے میں کوئی جتھے بندی کر لی ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کوئی فکر کی بات نہیں، پیغمبر کا کچھ نہیں بگڑے گا تمہاری جتھے بندی سے. اللہ ان کے مولا ہیں، یعنی ان کے رفیق ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے کارساز ہیں، اور جبریل ہیں، وہ صالح المومنین، اور مومنین میں جو نیک بندے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ان سب کے ساتھ پھر سارے فرشتے جو ہیں وہ ان کے مددگار ہیں. تو لہذا نقصان ان کا کچھ نہیں ہوگا، تم ہی دیکھ لو تمہارا نقصان ہوگا. یہ ازواج مطہرات کو، اور ان میں خاص طور پر دو کا لفظ آیا کہ دو. میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ملتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ میں حضرت عمر سے پوچھوں کہ یہ دو ازواج کون ہیں ازواج مطہرات میں جن کے لیے یہ آیت اتری ہے. تو کہتے تھے کہ رعب کی وجہ سے میں پوچھ نہیں سکتا تھا، حضرت عمر کا رعب جو تھا اس کی وجہ سے ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی نہیں پوچھ سکتا تھا. تو ایک موقع پر یہ ہوا کہ حج کا سفر تھا، میں ساتھ تھا، حضرت عمر استنجا کے لیے جانے لگے
تو میں نے سوچا کہ آج موقع ہے، میں نے وضو کے لیے پانی وغیرہ سارا انتظام کر لیا کہ جب واپس آئیں گے تو میں وضو کراؤں گا، اور چنانچہ وہ واپس آئے، میں نے وضو کرانے لگا، پانی ڈالنے لگا ان کے ہاتھوں پر، تو اس وقت میں نے پوچھا کہ امیر المومنین، یہ آیت جو ہے ان میں جن 2 ازواج مطہرات کا ذکر ہے وہ کون تھی؟ حضرت عمر نے کہا کہ تعجب ہے کہ تم کو معلوم نہیں، وہ حفصہ اور عائشہ تھی۔ حضرت حفصہ جو ہیں وہ حضرت عمر کی بیٹی بھی ہیں۔ تو اس پر انہوں نے سنایا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ قریش کے جو لوگ تھے، ہمارا کلچر یہ تھا، فیملی کلچر، کہ عورتیں شوہروں کو دو بدو جواب نہیں دیا کرتی تھی۔ آرگومنٹ کرنا، بات کو پلٹ کر جواب دینا، یہ نہیں تھا۔ ہم لوگ جب مدینے میں آئے تو یہاں کچھ لوگوں کا اپنا کلچر یہ تھا کہ وہاں عورتیں برابر بات کرتی تھیں مردوں سے۔ اس کا اثر قدرتی طور پر ہمارے گھروں پر پڑا۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ میں نے کچھ بات کہی ناراضگی میں، تو میری بیوی نے مجھے پلٹ کر جواب دیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، یہ تمہیں یہ کب سے، جیسے کہا کرتے نا تمہیں کب سے تمہارے دن بدل گئے، تو یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ تو اس پر میری بیوی نے کہا کہ میرا پلٹ کر جواب دینا تمہیں برا لگا ہے؟ اور قسم ہے اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو ان کو پلٹ کر جواب دیتی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ دن دن بھر جو ہے رسول اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اور تمہیں اتنی بات میں ہماری ناگوار لگی۔ تو میں نے کہا کیا واقعی رسول اللہ کی بیویاں پلٹ کر جواب دیتی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اور کیا واقعی رسول اللہ ان سے دن دن بھر ناراض رہتے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہنے وہاں تو میں خاموش ہو گیا، اور وہاں سے میں نکلا، میں سیدھا حفصہ کے پاس گیا جو ان کی، اور یہاں انہوں نے یہ لفظ کہا ان کو اپنی بیوی سے سن کر کہ نامراد ہو گئیں اور بڑے خسارے میں گئیں وہ عورتیں کہ جو رسول اللہ کو اس طرح جواب دیتی ہیں جیسے تم کہہ رہے۔ اور اس کے بعد میں حفصہ کے پاس گیا اور میں نے حفصہ سے پوچھا کیا حفصہ تم رسول اللہ کو پلٹ کر جواب دیتی ہو؟ تو حفصہ نے کہا کہ ہاں۔ کیا رسول اللہ تم سے دن دن بھر ناراض رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا دیکھ حفصہ، خبردار ایسی حرکت نہ ہو، رسول اللہ کو کبھی پلٹ کر جواب نہ دینا، اور ان کو خرچ اخراجات کے معاملے میں ہرگز پریشان مت کرنا۔ میرا مال موجود ہے، تجھے جو ضرورت ہوا کرے مجھ سے لے کر، لیکن رسول اللہ کو پریشان مت کرنا۔ اللہ کے غضب سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے غضب اور غصے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائیں گے، اور اس سے بچتے رہیں۔ اور یہ آپ نے فرمایا کہ دیکھ حفصہ ایک اور بات بتا رہا ہوں، تیری پڑوس میں جو ہے وہ مراد تھی حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ حفصہ کا مکان جو تھا وہ ملا تھا، بیچ میں ایک دیوار تھی۔ تیری پڑوسن جو ہے اس کی وجہ دھوکے میں مت آنا، وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور تجھ سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب ہے، اس لیے تو کہاں اس کی حرس کرنے جا رہی۔ یہ باپ اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھ کر کے نصیحت کر رہا ہے۔ ظاہر حضرت حفصہ جو جانتی ہیں یہ کون ہے، حضرت عمر، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد یہ حضرت عائشہ کے پاس بھی گئے، ان سے بھی کہا، وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ایک روایت میں تو آتا ہے کہ یہ سب کے پاس گئے، تمام ازواج مطہرات کے پاس، یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے جو ان کے رشتہ دار بھی ہوتی ہیں۔ ان سے جا کر بھی وہی انہوں نے کہا۔ ام سلمہ نے کہا کہ عجیب ہے عمر، تم بھی عجیب آدمی ہو، اور سارے معاملات میں تم دخل دیتے ہو، اب یہاں تک کہ تم نے رسول اللہ کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینا شروع کر دیا۔ تو عمر کہتے ہیں کہ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور میں وہاں سے خاموشی سے پلٹ کر آ گیا۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔